بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اکتوبر 1969 کی 5 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ آل عمران کی 18ویں آیت سے ہوتا ہے. 3/18. آپ کا آیت میں کہا یہ گیا تھا شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اور اس کے بعد تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. الاسلام ہے لا الہ الا اللہ، یہی ہے الدین، یہی ہے نظام حیات. کائنات میں یہی قانون کار فرما ہے جسے میں نے کہا تھا لا آف یونیفارمٹی آف نیچر. خارجی کائنات میں وحدت قانون، ایک ہی قانون چل رہا اور یہی ہے الہ واحد سے مفہوم. یہی ایک قانون، ایک ضابطۂ آئین انسانی زندگی کے اندر بھی ہونا چاہیے. اور یہ آئین ہے، یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی وساطت سے انسانوں کو وحی کے ذریعے ملتا رہا. اس ساری وحی کی ساری تعلیم کا ملخص لا الہ الا ہو، اقرار اور اختیار، معصومیت کا حق، قابل اطاعت قانون صرف ایک کا جسے اللہ کہا جاتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ہے الاسلام، یہ ہے وہ اصولی چیز جسے الاسلام کہا. اور جب یہ عملی شکل اختیار کرے گا انسانی زندگی کے اندر تو یہ الدین ہو جائے. نظام حیات یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کی معصومیت اختیار نہ کی جائے، اسے الاسلام کہا جائے. کہا یہ کہ یہی اصول دین تھا جو پہلے دن سے انبیاء کرام کی وساطت سے آتا رہا اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر تکمیل تک پہنچ گیا. اب دین یہی ہے. لیکن پھر اگر یہی ایک ہی چیز تھی جو شروع سے آخر تک آتی رہی اور اس انداز سے کہ قرآن نے کہا ہے کہ کوئی قریہ ایسا نہیں تھا، کوئی قوم ایسی نہیں تھی، کوئی ملک ایسا نہیں تھا جس میں یہ وحی کے علمبردار پیغمبر نہ آئے ہوں، تو وہ آئے خدا کی طرف سے، ایک ہی دین لے کر آئے. تو اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ قدم قدم پہ خدا کے ماننے والے، خدا کی طرف سے لائی ہوئی تعلیم کے حامل ہونے کے مدعی وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. اور اختلاف بھی ایسا کہ دیگر مسائل کے اختلاف تو پھر بھی کبھی مٹ سکتے ہیں، مٹ جاتے ہیں. یہ اختلافات تو امت ہیں. تو یہ کیا ہوا کہ سرچشمہ تعلیم ایک، ہر قوم نے وہی سے اپنا دین پایا اور اس کے بعد کیفیت یہ کہ ایک کی بات دوسرے سے ملتی نہیں. میں ابھی مذاہب عالم کی بات کر رہا ہوں، مختلف مذاہب میں اختلاف. اور اس کے بعد جب آگے چلے آپ ایک مذہب کو لیجیے جسے اسلام کہتے ہیں آپ، اس کے اندر اختلاف. وہاں ایک مذہب کی تعلیم دوسرے مذہب سے نہیں مل رہی، یہاں ایک فرقے کی تعلیم دوسرے فرقے سے نہیں مل رہی. تمام اہل مذاہب خدا پرست کہلانے کے مدعی، یہ تمام مسلمان ایک ہی دین کے پیرے ہونے کے مدعی. وہاں مذہب اور مذہب میں فرق، یہاں ایک مذہب کے تابع فرقے اور فرقے میں فرق. اتنا بڑا اختلاف، یہ اختلاف کیوں واقع ہو. باقی مذاہب کے متعلق تو بہرحال اتنا کیا کہ ہم آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی اصلی تعلیم جو خدا کی طرف سے ملی تھی اپنی غیر منزہ حقیقی شکل میں کہیں باقی نہ رہی. باقی نہ رہی تو اس کے بعد اختلافات ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ حقیقی شکل میں ہے ہی نہیں. اگرچہ وہ جو باقی نہیں رہی اپنی اپنی شکل میں
وہ حوادث عرضی اور سماجی سے بھی ایسا ہوا کہ آسمانی صحیح سے ان کے یہاں محفوظ نہ رہے، لیکن یہ کم ہوا۔ جہاں ایسا نہیں ہوا وہاں بھی اپنی اصلی شکل میں وہ موجود نہیں ہے۔ خود ان اہل مذاہب نے ان کے اندر اتنی تبدیلیاں تحریف پیدا کر دی کہ وہ اپنی اصلی شکل میں نہ رہی، تو وہاں بھی انسانی ہاتھوں نے کچھ کیا جس کی وجہ سے اختلاف رونما ہوئے۔ لیکن اس سے زیادہ تعجب انگیز شکل تو ہماری ہے کہ خدا کی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، اور اس کے باوجود اتنے اختلافات، اتنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فرقے اور فرقے کے ساتھ مناقشت کی کیفیت، مجادلت کی کیفیت، یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہوا ایسا؟ یہی قرآن بتا رہا ہے، اور یہیں سے آغاز کلام ہوتا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، العلم آ جانے کے بعد یہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، الکتاب آسمانی کتاب جن کو دی گئی تھی، وہی کا علم آ جانے کے بعد جو انہوں نے اختلاف باہمی کیا تو اس کی ایک ہی وجہ قرآن نے بتائی ہے، ان لوگوں کا بغیم بینہم، ایک کا دوسرے پر چڑھ دوڑنے کا جذبہ، میں غالب آ جاؤں، اسے نیچا دکھا دوں، میں چڑھ دوڑوں، بغیم بینہم، یہ ہے وہ نفسیاتی کمزوری، یہ ہے وہ کریکٹر کی پستی، ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنے کا جذبہ۔ اب اگر ایک ہی تعلیم ہو، ہر ایک نے اسی کی تبلیغ کرنی ہو، اسی پر عمل کرنا ہو، تو پھر اس جذبے کے تحت بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اسی صورت میں ہوگا کہ اپنے اپنے ہاں یہ کہا جائے کہ میں اس دین کے اوپر ہوں، میں جن اعتقادات کو لیے ہوا ہوں یہ سچے ہیں، اس کو جھوٹے ہیں، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، پھر ہر گروہ، ہر فرقہ جس مسلک اور جس راستے پہ وہ خود چل رہا ہے اس میں وہ مگن ہو جائے کہ مجھے تو نہ کسی تحقیق کی ضرورت ہے نہ تفتیش کی، میں سچے راستے پہ ہوں، اور باقی سارے جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ 73 فرقے، ان میں سے 72 جہنم والے، ایک جنت والا، اور 73 کے 73 میں سے ہر فرقہ یہ کہنے والا کہ میں وہ ایک ہوں جو جنت میں جانے والا ہوں، باقی سب جہنم میں جانے والے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب حالت ایسی ہو جائے تو کل حزب بما لدیہم فرحون، وہ 73 میں تو استثناء ہی نہیں کرتا، ان میں سے ہر ایک مگن ہوتا ہے، نشٹ ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، فریب خوردہ ہوتا ہے اس بات پہ کہ میں سچائی پہ ہوں، باقی سب جھوٹے ہیں۔ بغیم بینہم، اس کا نقشہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کے باہمی جو مناظرے اور مباحثے ہوتے ہیں ہمارے ہاں مختلف فرقے والوں کے، کبھی انہیں دیکھیے، آج کل تو بہرحال انہیں کچھ اور ہی مصیبت پڑی ہوئی ہے، سیاسی مقاصد سامنے آ گئے، وہ مذہبی چیزیں پیچھے رہ گئیں، ان کی اہمیت ہی بہت کم ہو رہی ہے۔ ذرا اس سے پہلے جب ان کے آپس میں مباحثے ہوا کرتے تھے، بغیم بینہم کی وہاں دیکھنے والی تفصیل ہوتی تھی، نظر آ رہا ہے کہ بات غلط ہے، باطل ہے، اڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، ایک ٹولہ اپنا ادھر ہے، دوسرے کا ادھر ہے۔ پہلے تو وہ چلتے تھے تشابہات سے، پھر لوگ اماد پہ پہنچے، گالی گلوچ کے بعد لفظ لفظ ہو رہے ہیں، ہر مناظرے کا خاتمہ جھگڑے اور فساد سے ہوتا، اور اس کے بعد جلوس نکل رہا ہے، یہ فاتح اعظم آ رہے ہیں۔ دلی میں نے دیکھا ایک بہت بڑے مفتی اعظم، ان کا جلوس نکل رہا ہے، فاتح اعظم زندہ باد، غازی اعظم زندہ باد، مجاہد اعظم زندہ باد۔ میں نے کہا پتہ نہیں پانی پت کی توفیر لڑائی فتح کر کے آئے ہیں، پتا لیا کہ صاحب یہ کون سے غازی اعظم مجاہد اعظم ہیں، زندہ باد ہیں، کیا کر کے آئے ہیں؟ کہنے لگے کہ فلاں حضرت صاحب ہیں، کلکتے میں تشریف لے گئے تھے، مناظرہ ہوا ہنفیوں کے ساتھ، اس مناظرے میں آخر میں فساد ہوا، فساد میں گھر لیے گئے، 6 مہینے کی قید ہوئی، آج خیر سے قید سے چھوٹ کے آ رہے ہیں مجاہد اعظم۔ بغیم بینہم، کیا چیز قرآن سے آ گیا؟ ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑنے، اس سے آگے بڑھ جانے کا جذبہ۔
آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کس قدر ایک دوسرے سے گالم گلوچ ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے پڑ جانے کا۔ مسجد میں جب تصوف کی کتابیں پڑھا کرتے تھے، وہاں ایک بڑی دلچسپ کہانی آتی تھی۔ حضرت الدولہ نے ایک دفعہ انتظام کیا کہ بہت بڑی ضیافت کی، دعوت کی، اس نے مختلف گروہ کے لوگوں کو بلایا، امراء، وزراء، اہل دربار، علماء، صوفیاء کرام، ہر ایک کے اندر آنے کے لیے الگ الگ دروازہ متعین کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ دعوت کا وقت ہو بھی چکا، گزرے بھی جا رہا ہے، علماء کرام کی کرسیاں بھی خالی ہیں، صوفیاء اعظام کی کرسیاں بھی خالی ہیں، سمجھ میں نہ آئے۔ ان میں سے ایک بھی نہیں آیا۔ باہر جا کے اس نے دیکھا کہ علماء کرام کے دروازے کے باہر بھیڑ لگی ہوئی ہے، ان کی دھکم دھکا ہو رہا ہے، ہارے دن میں سے دھکا دے کے دوسرے کو پیچھے ہٹا رہا ہے، آپ بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک بھی اندر نہیں آ رہا۔ اب چونکہ کتاب تصوف والوں کی تھی، دوسری طرف یہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ صوفیاء کرام کھڑے ہیں، وہ ہر ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تشریف لے جائیے، میں تو خاص طور آگے ہوں، میں پیچھے جاؤں گا، یہ بھی ان میں سے کوئی نہیں آگے بڑھ رہا۔ یہ سیم نو ٹو لائف۔ اس زمانے میں تو ہمارے بھی ساتھ جھکتے تھے، باہر انہی وادیوں میں میں تھا، اہل شریعت کے مقابلے میں یہ چیزیں ہم پیش کیا کرتے تھے ان کا تصوف بتانے کے لیے۔ یہ تو قرآن سامنے آیا تو پتہ چلا نا کہ یہ دونوں باطل، لیکن یہ جو چیز جماعت بھی اس میں دکھائی گئی تھی، بغیم بینہم، ایک دوسرے کو دھکا دے کے پیچھے رکھ کے آپ آگے بڑھ جانا، یہ ہے وہ ذہنیت۔ کہتا العلم آنے کے بعد تو ان کو متحد ہو جانا چاہیے تھا ایک نقطے سے، العلم آ جانے کے بعد یہ کیفیت کہ ایک دوسرے کو دھکا دے کے پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھ جانے کی وہ نیت کیا ہے، بغیم بینہم کی یہ کیفیت ہے، اس سے اختلاف پیدا ہوئی۔ دین کا نقص نہیں تھا، اہل اسلام میں کچھ فرق نہیں آ گیا تھا، یہ جو پیغمبر تھے ان چیزوں کے، علم بردار تھے ان چیزوں کے، مدعی تھے ان چیزوں کے، ادارہ دار تھے ان چیزوں کے، بغیم بینہم کی وجہ سے آپس میں یہ کیفیت ہوئی۔ اور دیکھیے اس سے قرآن کیا قرار دے رہا ہے کہ نہیں وقفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اس طرح انہوں نے قوانین خداوندی سے کفر اختیار کر لی، سارے خدا پرستی کا مدعی یہاں تو کفر کہا، اور اس آیت میں جنہوں نے ابھی جس کا آخری ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا وہاں تو شرک ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ 30/31 30/31۔ دیکھنا اے اہل ایمان، اے جماعت مومنین، اے مسلمانوں، ایمان لانے کے بعد پھر کہیں مشرک نہ ہو جانا۔ بہت بڑی چیز تھی کے ساتھ اس کے بعد مشرک کیسے ہو سکتا ہے آدمی؟ کہا یہ ٹھیک ہے تم بتوں کے سامنے نہیں جھکو گے، لیکن ہم بتاتے ہیں کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ مشرک نہ ہو جانا یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے۔ یعنی من کھلی ہوئی آیتیں قرآن کی۔ پھر یہ چیز جو اس کے پیچھے اس آڑ میں، اس فکر میں اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں کہ نہیں صاحب ہم ایک حق پہ ہیں، قرآن کہتا ہے تم نہیں بنا لگائے فرق۔ پھر ہر گروہ جو ہے وہ مغن ہو جاتا ہے کہ جس چیز پہ میں ہوں وہ حق ہے اور باقی سب باطل پہ ہیں، نہیں قرار دے۔ اختلاف کیا بغیم بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ قانون خداوندی کا نتیجہ تو اس دنیا کی سرفرازیاں خوشحالیاں ہونا چاہیے تھا۔ دنیا میں جتنے اہل مذہب ہیں عزیزان ایمان، آپ غور کر کے دیکھیے گا وہ سارے ذلت و پستی کی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ یہ ہے کفر آیات اللہ، قوانین خداوندی سے انکار۔ آیات اللہ انسانی زندگی کے اندر بھی، خارجی کائنات میں بھی تو آیات اللہ ہیں۔ اہل مذہب ان دونوں آیات اللہ سے انکار کرتا ہے، نہ خارجی مذہب میں وہ سائنٹسٹ بنتا ہے، نہ دین کے اندر وہ خدا کے بھی بتائے ہوئے نظام کا پیرا ہوتا ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ یہاں کا بھی اندھا وہاں کا بھی اندھا، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ وہ جہاں کا اندھا ہے وہ وہاں کا بھی اندھا ہوتا ہے۔ صحیح الحساب، بہت جلد حساب لے لیتے ہیں ہم ان سے۔ کتنی جلدی حساب ہوتا ہے ان قوموں سے پوچھ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ اس کے باوجود اگر یہ اہل کتاب یہ اس چیز کے مدعی
کہ ہمارے پاس بھی یہ دین آیا تھا، ہم بھی اس دین کے حامل ہیں، اگر اس کے بعد بھی تم سے جھگڑا کریں، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے یہ کہہ دو کہ ٹھیک ہے تم اگر اسے تسلیم نہیں کرتے اپنے غلط راستے پہ چلو، اس کا نتیجہ تمہیں خود مل جائے گا۔ ہماری تو کیفیت، میری تو کیفیت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو خدا کے قانون کے سامنے جھکاتا ہوں۔ اور یہاں عجیب چیز ہے مان، ہمارے ہاں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اس پہ اتنا زور دیا جاتا ہے، یقیناً زور دیا جانا چاہیے، راستہ ہی وہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ سنت ہے کیا؟ ان حضرات سے پوچھئے، یہاں 20 برس تو انہیں پوچھتے ہوئے ہمیں بھی گزر گئے، کوئی دو فرقے متفق طور پر نہیں بتا سکتے کہ سنت رسول اللہ کسے کہتے ہیں۔ ہر فرقے کے ہاں اپنی اپنی احادیث، اپنی اپنی سنت رسول۔ قرآن نے یہاں کیا بتایا ہے یہ دیکھیے، اتباع کہا کہ اگر تم لوگ اس چیز سے انکار کرتے ہو کہ دین لا الہ الا اللہ ہے، تم کرو انکار، میں تو اس کے سامنے جھکتا ہوں، وجہی للہ ہے ومن اتبعن، اور جو میرا اتباع کرے گا وہ بھی یہی کچھ کرے گا۔ غور طلب کیا عزیزان نے من، جب ایک کو آپ نے الہ مان لیا، اس کے قوانین کے سامنے جھکنے کا نام آپ نے دین یا الاسلام رکھ دیا، اور وہ ہو آپ کے پاس محفوظ اس کی کتاب میں، پھر اس کے لیے کوئی وجہ بھی ہے کہ اس میں اختلاف ہو جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو اتباع ہے، کس چیز کا اتباع ہے؟ رسول اللہ نے کس بات کا اتباع کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ لا الہ الا اللہ۔ ابھی آ جاتی ہے وہ آج جس میں لا الہ کی تشریح پھر کر دی گئی۔ کیا حضور کے زمانے میں بھی تو فرقے تھے؟ یہ جو 73 میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ میں سچائی پہ ہوں، دوسرے گمراہ ہیں، کیا ان 73 میں سے کوئی بھی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرقے کو بلانگ کرتے تھے؟ سنی تھے، شیعہ تھے، سنیوں میں سے حنفی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے، شافعی تھے، پھر یہاں دیوبندی تھے، بریلوی تھے، کیا ان میں سے کسی فرقے سے بھی متعلق تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے جو فرمایا کہ میں اور میرے متبعین اس روش پہ ہیں، تو روش تو وہ تھی جس میں کسی فرقے کا وجود نہیں تھا۔ بات تو ہے وہ ذرا سی تھوڑے سے لگا کی، لیکن اس کے اندر ایک بڑی حقیقت پوشیدہ ہے۔ ہمارے یہاں مقلد اور غیر مقلد حضرات جو ہیں، مقلد حضرات کہتے ہیں کہ کسی امام کی تقلید جو ہے ضروری ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی، اور ان میں تقلید جو ہے سب سے بڑے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عقیدہ یہ ہے ان مقلدین کا کہ ان کی تقلید کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ واضح فرما رہے تھے، ایک سادہ لو صرف مسلمان، اس نے یہ پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام ابو حنیفہ کے یہ مقلد تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، امام ابو حنیفہ تو آپ سے بہت بعد پیدا ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ غیر مقلد ہی مار لیا گیا، نہیں دھکا لگا اسے۔ عزیزان من، سوچیے کتنی بڑی بات یہ سادہ لو کہہ گیا۔ بڑی باتیں سادہ لو ہی کیا کرتے، یہ تو منطق ہے جو آپ کو ان فروغوں میں لے جاتا ہے۔ اتنی بڑی بات یہ کہہ گیا سادہ لو کہ نجات کا مدار اگر تقلید امام ابو حنیفہ پہ ہے، جس نے بھی ان کی تقلید نہیں کی نجات تو نہیں ہوئی نا۔ اس انداز میں اس میں کتنی بڑی حسرت درد ٹپکتا ہے کہ پھر حضور غیر مقلد ہی مر گئے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب معاذ اللہ نجات کی کیا شکل ہوگی۔ عزیزان من، حضور فرماتے ہیں کہ میں بھی اس لا الہ کے سامنے جھکتا ہوں ومن اتبعنی، اور تم نے اگر دیکھنا ہو کہ میرے اتباع کون کرتا ہے، متبع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، سنت رسول اللہ کا اتباع کرنے والا کون ہے، تو دیکھو یہ کہ وہ لا الہ کا اتباع کرتا ہے یا نہیں۔ یہاں اس نے الہ کے بعد کسی شخصیت تک جا کے وہ رک گیا، اللہ کا اتباع نہ ہوا۔ اور فرقہ شرک اس لیے ہوتا ہے عزیزان من کہ ان کے ہاں سند اور حجت کسی نہ کسی انسان کا قول ہوتا ہے، خدا کی کتاب نہیں ہوتا۔ ان سے جا کے کوئی مسئلہ پوچھیے
ہمیشہ یہ دہرائیں گے کہ فلاں امام نے یہ کہا، فلاں محدث کا یہ قول ہے، فلاں مفسر کا یہ ارشاد ہے، فلاں کا یہ مسلک ہے، کسی نہ کسی شخصیت کا نام آ جائے گا، خدا تک نہیں پہنچا جائے گا۔ خدا تک اگر پہنچ جائے تو اس تک تفرقے کا، فرقے کا، اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، پہنچو تو صحیح وہاں، کبھی نہیں پہنچیں گے، اس سے بڑے ہی۔ آپ کو پتا ہے قرآن میں من دون اللہ کہا ہوا ہے، وَاتَّخِذُونَ أَنْدَادًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ عام طور پہ تو کہا جاتا ہے خدا کے علاوہ، دون کے معنی ہوتا ہے بڑے ہی۔ بڑی عجیب چیز ہے یہ، خدا سے بڑے ہی کسی کو خدا بنا لیتے ہیں، یہ وہاں تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ فرقہ ہمیشہ خدا سے بڑے کسی کو خدا بنانے سے ہوتا۔ اور حضور نے فرمایا کہ اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، جو میرا اتباع کرتا ہے اس کا مسلک یہی ہو۔ ابھی یہ نظر آ جائے گا کہ لا الہ پھر ملے گا کہاں سے، ایک ہی آیت کے بعد آپ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اے رسول آپ پکار کے کہہ دو۔ یہ بڑی اہم آیت آئی ہے عزیزان من، پکار کر کہہ دو۔ کنہیں پکار کر کہہ دو؟ ایک تو امیین ہیں جن کے متعلق کہا ہے عرب کے وہ رہنے والے جو اس کے مدعی نہیں تھے کہ ان کی طرف پہلے کوئی رسول آیا، اور دوسرے اہل کتاب جو اس کے مدعی تھے کہ ان کی طرف رسول آتے رہے، ان کے پاس کتاب ہے۔ وہ کہ جو اس کے مدعی نہیں تھے امیین، کہا ان سے بھی کہہ دو، یہ ہے بھی اہم چیز، اور ان اہل کتاب سے بھی کہہ دو، ان سے کہو کہ اسلمتم، کیا تم بھی اس طرح سے جھکتے ہو، اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ اس طرح سے اس کو جھکتے ہیں جیسے تم جھک رہے ہو، پھر تو یہ راہ ہدایت کے اوپر ہوں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر یہ اس سے اعراض برتتے ہیں، دونوں عزیزان من، وہ بھی کہ جو اہل کتاب کے لاتے ہیں، وہ بھی جنہیں تم اہل کتاب نہیں کہتے ہو یا خود مدعی اس سے نہیں ہے، دونوں کی طرف یہ بات آئی، پوری انسانیت آ گئی اس کے اندر۔ اگر یہ اس سے اعراض برتتے ہیں تو پھر تیرا کام صرف اس چیز کو پہنچا دینا ہے، واللہ بصیر بالعباد، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا اہم آیت، اس اعتبار سے ہمارے ہاں اس دور میں ایک راؤ چلی، خالص سیاسی، روس یا چین یہ سوشلسٹک کنٹریز گنی ہیں، ان کا معاشی نظام سرمایہ داری کے نظام کے خلاف، نظام سرمایہ داری کے حامی یورپ کی ساری طاقتیں، امریکہ، امپیریلسٹ، یہ کنٹریز جن کو آپ کیپیٹلسٹک کہتے ہیں، یہ ان کے خلاف اٹھے، خالص سیاسی چیز۔ اب انہیں ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے ممالک اپنے ہاں یہ کتنے ہی کمزور و ذلیل کیوں نہ ہوں، ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے ان بڑی بڑی سلطنتوں، جغرافیائی ان کی پوزیشن ایسی ہے، بالکل مرکزی پوزیشن دیے ہوئے، آبادی کے لحاظ سے بھی خدا کے فضل سے 60-70 کروڑ، ان کی ضرورت پڑتی ہے ان کنٹریز۔ اب انہیں اس کی ضرورت پڑی تو حربہ کیا استعمال کیا جائے ان کے مقابلے میں؟ اگر وہ نظام جو ہے اس کو سامنے لاتے ہیں تو یہ ساری کنٹریز جتنی بھی ہیں یہ ان ڈیولپڈ ملکوں کی مخلصوں کی مدارس ان کو تصور کرتا ہے، وہ جس میں یہ کہا جائے کہ وہاں ہر غریب کو روٹی ملے گی، ان کا تو یہ دعویٰ تھا، تو لامحالہ ان کو یہ سور پڑ جاتا۔ اگر یہ معاشی نظام کی بات کرتے تو ان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کوئی چیز بھی کشش تھی نہیں۔ اب کیا کرتے؟ یہ کنٹری ایسی تھی جو خدا کو نہیں مانتی، انہوں نے اعلان یہ کیا کہ بلیورز ان گاڈ یونائٹ ٹوگیدر، آؤ خدا کے ماننے والے ہم اکٹھے ہو جائیں۔ بہت بڑا نعرہ تھا یہ، محال کام ہو گیا خدا پرستوں کا اور خدا کے منکرین کا، خالص سیاسی چیز مجبور رنگ آ گیا اس کے اندر۔ اب خدا پرستوں میں سوائے ان 2-3 کنٹریز کے کہ جو کھلے طور پر خدا کا انکار کرتی ہیں، باقی ساری دنیا خدا پرستوں کے اندر شامل ہو گئی۔ ایک نعرے سے کتنا بڑا عظیم محال مقابلے میں بن گئے ان کے خود ہی، اور یہی چیز جو تھی انہوں نے تو اپنی اس مسلط کوشی کی بنا پر یہ چیز کہی، ورنہ یہی خدا پرست
ہر روز جو اپنے ساتھ دوسرے خدا پرستوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ تو معلوم ہے. وہ دونوں خدا پرست ہیں نا، اسرائیل بھی اور عرب بھی. انہوں نے تو اس سیاسی اعتبار سے مصلحت کی بنا پہ یہ کہا. آپ حیران ہوں گے کہ مسلمانوں نے بھی یہ دہرانا شروع کر دیا. مجھے اس وقت عزیزان من ان نظاموں سے بات نہیں ہے. مجھے خدا پرستی اور انکار خدا سے اصولی بات نہیں ہے. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ انہوں نے بھی تسلیم کر لیا، مسلمانوں نے بھی، کہ یہ یورپ کے عیسائی اور یہودی یہ خدا پرست ہیں اور یہ سوشلسٹ جو ہیں یہ خدا کا انکار کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، وہ خدا کا انکار کرتے ہیں، دھڑلے سے انکار کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان جو قرآن کو خدا کی کتاب مانتا ہے وہ یہود اور نصارہ کو خدا پرست مان سکتا ہے؟ کیا قرآن تفریق کرتا ہے ان کے اندر؟ اگر وہ خدا کے ماننے والے ہیں یعنی قرآن انہیں تسلیم اگر کرتا ہے، یہ کہیے وہ دئی تو ہر ایک خدا کو ماننے والا، خدا کو ماننے کا ان میں سے اگر قرآن انہیں ایسا تسلیم کرتا ہے تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں. اور اگر قرآن کریم ان کو کافر اور مشرک کہتا ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے خدا پرست؟ پہلی آیت تو یہی ہے، امیین وہ کہ جن کی طرف کوئی کتاب نہیں آئی، اہل کتاب ہو یہ یہودیوں کے اوپر، پھر تو تم ہدایت کے اوپر ہو، اور اگر نہیں جھکتے ہو تو جیسے امیین ہے تم بھی ویسے ہی. لیکن اتنی سی بات نہیں، قرآن تو اس معاملے میں بڑی وضاحت سے بات کرتا ہے. آپ نے غور فرما لیا کہ یہ بات بظاہر جو بڑی عام سی نظر آتی تھی اس دور میں کتنی اہمیت اختیار کر گئی، قرآن کریم کی طرف آئی. نصارہ یعنی عیسائی 5/17 5/17 میں نے کہا ہے نا کہ کفر اور شرک یہ چیزیں ہیں نا جو امتیاز کریں گی خدا پرستوں میں اور غیر خدا پرستوں میں، اسے کفر کہا جاتا ہے، یہ شرک کہا جاتا ہے. جس نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت پر ایمان جو لے آیا اس کو مان لی، لاکھ کام لو، یقینی طور پہ سمجھ لو کہ وہ کافر ہو گیا. ہمیں جانے من کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یقیناً لام بھی ہے، قد بھی ہے، کفر کیا اس میں. 5/72 وہی الفاظ، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. کفر کیا ان لوگوں نے، کافر ہو گئے یہ لوگ جنہوں نے کہا کہ مسیح جو ہے وہ اللہ ہے، اس کو قرار دینے والے. اور آگے بڑھی ایک ہی آیت چھوڑ کے تمہیں اس سے اگلی آیت 73 لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ. تثلیث کو ماننے والوں نے بھی کفر کیا. کون سا عیسائی ہے جو ٹرینٹی میں بلیو نہیں کرتا، تثلیث میں بلیو نہیں کرتا؟ تثلیث کہہ رہا ہے قرآن. یہود اور نصارہ دونوں کے متعلق آئیے، یہ تو نصارہ کے متعلق 9/30 9/30 وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے عقیدہ رکھا عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے عقیدہ رکھا مسیح اللہ کا بیٹا. ذالک قولہم بافواہہم، اپنے منہ کی گھڑی ہوئی باتیں. یضاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ انہی کا قول دہراتے ہیں جس قسم کے کافر اس سے پہلے بھی تھے. قاتلہم اللہ، اللہ تمہیں تباہ کرے. اللہ یفقون، کدھر بھر کے چلے جا رہے ہو. یہود اور نصارہ دونوں عزیزان من. اگلی آیت، یہاں تو عزیر حضرت مسیح ان کو ابن اللہ کہنے کی بات تھی، آگے سنیے کفر اور شرک کیا ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. ان کی کیفیت یہ ہے کہ اپنے علماء اور مشائخ کو ہی یہ اپنا الہ بنا لیتے ہیں. یہ ارباب من دون اللہ آ گئی نا بات وہی، اور مسیح کو بھی یہی درجہ دے رہے ہیں. کہا کتنا بڑا کفر ہے. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، ان سے کہا تو یہ گیا تھا کہ الہ واحد کی معبودیت اختیار کرو. تو قرآن ان کو مشرک قرار دے رہا ہے کہ انہوں نے خدا کے ساتھ من دون اللہ کن کن لوگوں کو خدا بنا لیا.
یہ استنباط نہیں ہے، مشرک قرار دے رہا ہے. لا الہ الا ہو، ایمان یہ ہے سبحانہ عما یشرکون، یہ جو شرک کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ اس سے بہت بلند اور پاک ہے. مشرک قرار دے رہا ہے، کافر قرار دے رہا ہے، مشرک قرار دے رہا ہے حجیزہ نے. اور کس قسم کے کافر اور مشرک؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان کی تو منظم کوشش یہ ہے کہ خدا کے اس چراغ کو بجھا دیا اپنے بھوکے مار مار کر. اس قسم کے کافر اور مشرک. وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور خدا یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اپنے نور کا اہتمام کرے گا اگرچہ یہ کافر اسے کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرے. کافر مشرک چراغ خداوندی کو بجھانے کے بجائے قرآن میں یہ قرار دے رہا. اور آگے چلے یہی 9/29 اسی کے ساتھ ایک آیت پہلے، اور سنیے کتنا اور واضح ہوگی. یہ کافر اور مشرک اس صورت میں یہ مومن ہو سکیں گے کیا اپنے ہاں اپنے طور پہ یہودی یا نصرانی رہتے ہوئے؟ سنیے عزیزان من، اور دیکھیے کہ قرآن کریم ان میں اور دوسرے کفار میں کوئی فرق کر رہا ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، مشرکین کے ساتھ جہاں جنگ کا کہا تھا، کہا کہ یہ ان میں سے یہ جو ہیں یہ یہود و نصارہ، کہا ان کے ساتھ بھی تمہیں جنگ کرنی ہوگی. یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، نہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں نہ آخرت پہ ایمان لاتے ہیں. آپ انہیں خدا پرست کہہ رہے ہیں عزیزان من. کہتے ہیں نہ یہ خدا پر ایمان لاتے ہیں نہ آخرت پہ ایمان لاتے ہیں. عزیزان من، ایمان وہ نہیں ہے جو ہم اپنے ذہن میں سمجھ لے کہ ایمان ہو گیا. ایمان وہ ایمان ہوگا جسے قرآن ایمان قرار دے. ہم تو اس لیے اس کی آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ اگر یہ کسوٹی ہو تو یہود و نصارہ تو ایک طرف رہے، ہمارا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. اس لیے ہم نے پھٹی کر کے رکھ دی. تم بھی خدا پر ہم بھی خدا پر چل بھائی، من تو رام اللہ بھائی ہم تو میرا حاجی بھائی، دونوں خدا پر قرآن کی طرف آئیے، دونوں ختم. لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہیں ایمان رکھتے. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، ان چیزوں کو خدا اور رسول نے واجب قرار دیے ہے یا حرام قرار دیے ہے، یہ انہیں واجب قرار نہیں دے رہے. صرف ماننے کی بات نہیں، اگلی چیز یہ بھی آ گئی. ولا یدینون دین الحق، تو بات ہی ختم ہو گئی. یعنی یہ دین حق اختیار نہیں کر رہے تھے، اور دین حق تو اب یہی ہے. تو جو بھی اس زمرے میں آیا ولا یدینون دین الحق، تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہ یہ خدا کو ماننے والے نہ یہ آخرت کو ماننے والے. کہا جائے گا کہ نہیں صاحب یہ اوروں کے متعلق کہا ہے، قرآن آپ کو بھاگنے دیتا ہے. ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، ان اہل کتاب میں جو دین حق یہ قرآن کا دین اختیار نہیں کرتا، وہ اسی زمرے میں ہے جس زمرے میں وہ لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. ان میں کوئی فرق نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی روح سے کیا سمجھ مل رہی ہے. اب اس کے بعد اور وضاحت چلی، کیا یہ کریں تو پھر اس کو اسلام کہہ دیں. مولانا آزاد مرحوم نے تو بات سیدھی سی کہہ دی آپ نے کہ اگر یہ لوگ اپنے اپنے دین کے اوپر قائم ہو جائیں یہ جس سے بھی ہیں، تو انہوں نے لکھا یہ ہے کہ پھر اسلام کہتا ہے کہ میرا کام بن گیا کام. ٹھیک ہے، یہی تھی نا تفسیر کہ جس کا کانگریس نے ہندی میں ترجمہ کرا کے لاکھوں کی تعداد میں وہاں بانٹا تھا. یہ بات چلید نہیں، نمبر ہر سے گوید سیدھا بات سیدھا گوید. یہ آج اس جنگ کے اندر شامل ہے. چلیے اسلام کی فائدے اس زمانے کی آج بھی اس کی شہادت دیتی ہے کہ کس قسم کی جنگ ہمیں وہاں لڑنی پڑ رہی تھی تاریخ پاکستان کے دوران میں. یہ بھی ایک جنگ لڑنی پڑ رہی تھی وہاں. انہوں نے تو یہ کہا ہے اب آ کر ان چین اور روس کے خلاف سے یہ سارے مسلمان ہیں، وہاں یہ تفسیر پوری لکھی گئی تھی. اسلام کہتا ہے میرا کام ہو گیا، اور اگر وہ اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ہم ٹھیک ہندو ہیں تو بس ٹھیک ہے، اور پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں. سنیے قرآن ان سے کیا کہہ رہا ہے.
2/41 2/41 یہاں بنی اسرائیل یہودیوں سے کہا گیا، اعلان کر دیا، بنی اسرائیل کہہ کے یہودیوں کے سارے فرقے سمیٹ لایا قرآن اس میں، انہوں نے تو بہت سے فرقے ہیں، ان سے اعلان کیا گیا کیا کرو، آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، جو ہم نے اب یہ نازل کیا ہے اس پہ ایمان لاؤ، یہ سچا کر کے دکھائے گا ان چیزوں کو جو تمہیں اپنے وقت میں دی گئی تھی، اس پہ ایمان لاؤ، ولا تکونوا اول کافر بہ، تمہیں تو چاہیے تھا سب سے پہلے لپکتے اس کی طرف کہ تمہارے یہاں تمہاری کتابوں میں اس کے آنے والے کی شہادت اور پیشینگویاں لکھی ہوئی ہیں، تم سب سے پہلے اس سے کافر ہوتے، کافر، اس پہ ایمان لاؤ۔ 2/41 4/47 4/47 یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، یہاں اہل کتاب اوتوا الکتاب کہہ دیا ہے، سارے ظاہر کتاب اس کے اندر آ گئے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ جتنی بھی اقوام عالم تمہیں نظر آئیں گی کسی نہ کسی زمانے میں ان کو کتاب ہم نے دی تھی، دنیا کے اہل کتاب اس کے اندر آ گئے، ایمان لاؤ اس قرآن سے۔ عزیزان من، یہ کوئی عصبیت نہیں تھی، یہ کوئی تعصب نہیں تھا، یہ بات نہیں تھی پھر وہ مجھے پنجابی میں کہنا پیا کہ کمیاری اپنا پانڈا سناؤں ہے، یہ بات نہیں کہ یہ اپنا پانڈا سنی، سوال ہی نہیں، وہ تو قرآن یہ کہہ یہ رہا ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھیجتے رہے ہیں تمام کی طرف یہ ہدایت، اس آسمان کے نیچے کسی کے پاس بھی وہ کتاب جو ہم نے بھیجی تھی اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، اور یہ یوں تعلی نہیں ہے قرآن کی۔ دنیا میں اس وقت کوئی مذہب بھی ایسا نہیں ہے جو ثابت کرنا تو ایک طرف رہا عزیزان من، اس کا مدعی بھی ہو کہ ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے وہ حرفاً وہی ہے جو ہمارے نبی کو ملی تھی۔ تفصیل چاہتے ہیں تو میری کتاب آسمانی کتاب ہے، انہیں دیکھ لیجیے، ان سب کی اپنی شہادت موجود، یہ ذریعہ تھی جو قرآن کہتا ہے کہ تمہارے پاس وہ ہے نہیں، اور یہ کتاب وہ ہے جو ان تمام چیزوں کی تصدیق کرے گی جو تمہیں اپنے وقت میں دی گئی تھی، لہذا اگر تم خدا کی طرف سے دیے ہوئے دین کے اوپر ایمان لانا چاہتے ہو تو پھر تو اس پہ ایمان لانا پڑے گا، یہ بات ہے۔ یہاں صرف یہی کہا ہے کہ جو ہم نے نازل کیا، قرآن کریم اور وضاحت کر دیتا ہے، نازل کیا 47/2 والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اتنی تصریح سے کہہ رہا ہے ایمان، اس پر ایمان جو محمد پہ ہم نے نازل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے ان پہ بھی نازل کیا، پہلوں پہ بھی نازل کیا، قرآن ہے واہ الحق، تو الحق اب یہی ہے، الحق کہا قرآن نے، واہ الحق تو من ربہم، ان سب کے رب کی طرف سے اب الحق یہ ہے ما نزل علی محمد، اس سے زیادہ بھی وضاحت کی ضرورت ہے عزیزان من، ضرورت ہے تو وہ اس سے زیادہ بھی واضح کر، سنیے عزیزان من۔ 2/135 2/135 وقالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، پھر تم ہدایت پالو، قل بل ملت ابراہیم حنیف، کہا یہ یہودی یہ نصارہ جو تم کہتے ہو یہ تو خدا کے دین میں فرقے بنائے ہوئے ہیں، مورث والا ان سب کا ابراہیم، کہتے آؤ تمہیں بتائیں کہ ملت ابراہیمی کیا تھی، ملت ابراہیمی یہ تھی کہ ما کان من المشرکین، تم تو مشرکین میں سے ہو، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، دین حق وہ ہوگا جو شرک میں جس کے اندر ہو۔ اگلی آیت، قولوا، کہو ان سے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پہ، وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم، کہو کہ آؤ سنو ہم کیا مانیں، ہم یہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، یہ تمام انبیاء کرام جن کا یہاں ذکر کیا گیا اور وہ بھی کہ جن کا نام نہیں لیا گیا،
ہم مانتے ہیں کہ اپنے اپنے وقت میں خدا کی طرف سے سچے رسول تھے، سچی کتابیں اور تعلیم لائے تھے. ہم ان میں کسی میں فرق نہیں کرتے ان کے رسول ہونے کی جیت سے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم صرف اس کے قانون کے سامنے جھکتے ہیں. اس طرح سے ہم مشرکین میں نہیں رہتے. کہو کہ یہ ہے ہماری ملت، یہ ہے ہمارا مسلک. اور اس کے بعد عزیزان ایمان، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان لائے اس طرح جیسے تم ایمان لائے ہو، پھر یہ راہ ہدایت پہ سمجھے جائیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر اس سے یہ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، اعراض برتتے ہیں، تو سمجھ لیجیے کہ یہ دوسری راہ کے اوپر چلے ہوئے ہیں، مخالفت میں ہے اس دین کی. یہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کوئی بات نہیں ہے. اگر یہ یوں نہیں آتے اور مخالفت کرتے ہیں تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. دین خداوندی تمہارے لیے کافی ہے. خدا سمیع اور علیم. عزیزان ایمان، اس قسم کی کئی اور آیات پیش کی جا سکتی، میں اسی لیے اکتفا کرتا ہوں. میں پوچھتا یہ ہوں، ان کی موجودگی میں انہیں خدا پرست کہا جا سکتا؟ قرآن تسلیم کرتا ہے ان کی خدا پر ایمان، اللہ اور آخرت کے ایمان کو تسلیم کرتا ہے قرآن ان کے. وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو نہ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. تو قرآن کریم کے نقطۂ نگاہ سے یہ جنہیں ہم اہل کتاب کا ایمان کہتے ہیں وہ اسے ایمان نہیں قرار دیتے. وہ اسی لیے انہیں بھی دعوت دیتا ہے قرآن پر ایمان لانے کی. اگر ان کا ایمان ہو جائے تو پھر سوال ہی نہیں ہے کہ انہیں دعوت دی جائے. اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ کافۃ للناس کے لیے حضور رسول ہیں. اس میں اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کی کوئی تفریق نہیں ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اور فیصل ہے اس میں، دنیا کا کوئی انسان بھی ہو، اگر وہ اس طرح سے ایمان لاتا ہے جیسا قرآن نے کہا اور جیسا تم نے اس کے مطابق کیا، پھر اسے صاحب ایمان آپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ وہ ایمان والا نہیں ہے. اس اعتبار سے یہ جنہیں آپ کافر اور جنہیں اہل کتاب کہتے ہیں، ایمان کا جہاں تک تعلق ہے دونوں میں کوئی تفریق نہیں کرتا قرآن. یہ صرف ایک معاشرتی تعلق تھا جس کی بنا پر اس نے یہود اور نصارہ کی عورتوں سے شادی کی اجازت دی تھی. وہ بھی اجازت کی بات تھی عزیزان ایمان. اور اجازت کے معاملے میں بڑی اہم بات درمیان میں آ گئی ہے. یہ بڑی اصولی بات ہے کہ جسے ہم اجازت کہتے ہیں، پرمیسو جو چیز ہے وہ فریضہ نہیں ہوتا. اسلامی نظام کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اگر حالات کبھی ایسے پیدا ہو جائیں تو جس چیز کی صرف اجازت ہے قرآن کو، اس اجازت کو وہ عارضی طور پر روک بھی سکتا ہے. جیسے گوشت حلال ہے ہمارے لیے، لیکن آپ کو پتا نا کہ 2 دن ہفتے میں بند کر دیا جاتا ہے. یہ چیز ہے، فریضہ نہیں ہے اس کا کھانا، اجازت ہے اس کی. اسی طرح سے یہ جو اہل کتاب کی عورتوں سے شادی تھی اس کی اجازت دی گئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جو عورتیں ان کی طرف سے آئیں، پھر سلطنت وسیع ہو گئی تھی، انہوں نے سیاسی ریشہ دوانیاں شروع کر دی اور انہوں نے اس اجازت کو روک لیا. کہا تھا یہ نہیں اجازت دی جا سکتی. تو صرف یہ معاشرتی ایک تعلق تھا جس کی بنا پہ اتنی سی جو ایکسیپشن قرآن نے کی تھی وہ یہ ہے. ورنہ جہاں تک ایمان لانے کا تعلق ہے، صاحب ایمان آپ اسی کو کہیں گے، خواہ وہ اہل کتاب ہو یا غیر اہل کتاب، جو قرآن کے بتائے ہوئے انداز پر ایمان لائے. اس کے بغیر نہ خدا پہ ایمان ہے، نہ آخرت کا ایمان ہے. اور اسی لیے قرآن نے کہا اس آیت کے بعد کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یہ لوگ جو خدا کے قوانین سے کفر برت رہے ہیں، یہی کہہ دی ہے اس نے. تو وہ یقتلون النبیین بغیر حق، کیفیت ان کی یہ ہے کہ خدا کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے، ان کے در پہ تقریب ہوتے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور جو بھی ان کو اٹھ کے کہتا ہے کہ صاحب انصاف پہ چلو، ظلم نہ کرو، تو ان کے بھی در پہ قتل ہو جاتے یہ لوگ. ان کی تو کیفیت یہ ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اعلان کر دیں ان کے لیے دردناک عذاب کا. دردناک عذاب ان خدا کے ماننے والوں کے ہاتھوں سے ان کو مل گیا تھا، کفر کی وجہ سے نہیں، ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے کہ انہوں نے ان کے مقابلے میں اٹھ کے جنگ شروع کر دی تھی. یہ لوگ جو اس طرح ایمان نہیں لاتے، انہیں عزیزان ایمان
قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ، اس دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے اعمال، جسے کہتے ہیں حبط اعمال، رائے گاں جانا جسے ہم کہتے ہیں، رائے گاں کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ نتیجہ خیز نہیں ہوتے، نتیجہ تو ہر عمل کا نکلتا ہے۔ رائے گاں کے معنی ہوتے ہیں کہ امام جو سمجھ کے کہتا ہے کہ ایسا نتیجہ اس کا مرتب ہوگا، وہ نتیجہ مرتب نہ ہو، اس کے خلاف نتیجہ مرتب ہو۔ یہ جس نظام کی پیروی کرتے ہیں اس کے متعلق ذہن میں تو یہ ہے نا کہ دنیا میں بھی سرفرازیاں اور خوشحالیاں ملیں گی، آخرت بھی سنور جائے گی، لیکن اگر ایمان یہ ایمان نہیں ہے، لا الہ زندگی کا عملی ضابطہ نہیں ہے، تو پھر اپنے اپنے طور پہ تم جو جینے ہیں کرتے رہو، اسے خدا کی عبادت اور اس کی پرستش اور نیک عملی کی زندگی بھی کیوں نہ کہو، وہ نتیجہ مرتب نہیں کر سکتی جو تو اپنے ذہن میں سمجھے ہوئے ہو۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے عزیزان من۔ ایک تو یہ ہے بے عملی، تو کچھ کرے ہی نہ انسان، کچھ کرے گا نہیں تو اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے۔ دوسری چیز ہے کہ انسان کام کرتا ہے لیکن صحیح فارمولے کے مطابق نہیں کرتا، اب وہ محنت بھی کرتا ہے، کام بھی کرتا ہے، نتیجہ وہ نہیں نکلتا جس نتیجہ نکالنے کے لیے وہ کام کر رہا تھا، اس لیے کہ فارمولہ غلط تھا۔ اسے کہتے ہیں حبط عمل۔ بڑی عبادت کرتے تھے ان کے رہبان، ان کے فلم، اب جب مرتب نہیں ہوتا نتیجہ تو نتیجے کو آخرت پر اٹھا رکھتے ہیں۔ کیا ہم بھی یہی نہیں کر رہے عزیزان من؟ کیا ہمارے اعمال وہ نتائج مرتب کر رہے ہیں جو قرآن نے کہا تھا کہ ایمان و اعمال صالحہ یہ کہے گا؟ قرآن نے یہ کہا تھا کہ ایمان اور ایمان صالحہ والوں سے کوئی کافر کبھی غالب آ ہی نہیں سکتا۔ سیدھی سی بات، لیس علی المؤمنین سبیل، مومنین سے ان کا غلبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں پوچھتا ہوں جسے ہم اعمال کہتے ہیں، اعمال شریعت جسے کہتے ہیں، اعمال طریقت جنہیں ہم کہتے ہیں، کیا ان کا نتیجہ یہ مرتب ہو رہا ہے کہ کوئی کافر ہم سے غلبہ نہ حاصل کر؟ اب تو بن واسطہ اور بلا واسطہ غلبہ ہی نہیں کرے ہمارے۔ تو یہ جو اعمال ہم کرتے ہیں شریعت کے مطابق، کیا ہوا ان اعمال کا؟ حبطت اعمالہم، رائے گاں گئے یہ ہمارے سارے اعمال۔ نتیجہ دنیا میں بھی، اور جب دنیا میں رائے گاں گئے آخرت میں بھی، اس میں عمل کا نتیجہ تو اس زندگی کا حسین ہو جانا ہے عزیزان من۔ اگر یہ حسین نہیں ہوتی تو حسن جا کے آخری عمر میں تو آیا نہیں کرتا۔ حبط اعمال وما لهم من ناصرین، ایسے لوگوں کا دنیا میں حقیقی مددگار کوئی نہیں ہوتا، ایکسپلائٹر ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ کیا بات کیا گیا، کوئی دوست نہیں ہوتا، یاد رکھو، سب سودا کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ کیوں اختلافات ہو گئے؟ کیوں حبط اعمال ہوا؟ آ گئی وہ بات عزیزان من جس کے لیے میں کہتا تھا کہ اہم چیز آ رہی ہے آگے۔ کہا تھا نا کہ اختلاف کرتے ہیں بغیوں بینہم، یہ کہتا تھا الحمدللہ بالکل شریعت کے مطابق۔ اب تو وہ رہے نہیں قانون، اس کے پیش پر ہمارے یہاں رواج اور شریعت دونوں باہم چلتے تھے متوازی۔ ان عدالتوں کے اندر ہم نے سنا پوچھا جاتا تھا جج کی طرف سے پہلے شریف سے تو تم شریعت کے مطابق فیصلہ چاہتے ہو یا رواج کے مطابق؟ تو پہلے سے انہیں پتا ہوتا تھا کہ سارا کس میں ہے شریعت کے مطابق۔ الحمدللہ بھی مسلمان تو شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں جائے گا۔ ہاں جی مسلمان شریعت کے مطابق، اور جو نہیں تو پھر جی سادہ تو رواج چلتا ہے گا، اور پھر رواج کو آپ مسئلے بات بڑی دور چلی جاتی ہے عزیزان من، جانے دیجیے وقت کا کیا ہے، وہ بھی تو درمیان میں آپ کام کیجیے گا نا، سب ہائے ہجر جو تھی درمیان میں آئی۔ آپ کے ہاں فقہ حنفی میں عرف کو شریعت مانا گیا ہے اور عرف رواج کو کہتے ہیں جی، تو فوراً لے آتے تھے۔ تو شریعت تو ایک وہ کہ جو ان کتابوں میں فقہ کی کتابوں میں، آگے میں بتاتا ہوں قرآن تک تو نہ یہ پہنچتے تھے نہ وہ پہنچتے تھے جو فقہ کی کتابوں میں۔ دوسری شریعت عرف کو بھی تو شریعت تسلیم کیا گیا ہے، تو ان دونوں میں سے جسے مان لیجیے شریعت کے مطابق ہو گیا، یہ ہوتی تھی منطقی دلیل۔
راہوں رہوں دل کو یا پیٹو جگر کو یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم. کیا بات آگے قرآن سے آ گیا وہم موردون. اعراض برتنے کی تو ذہنیت ہو گئی ہے ان کی. یہ نہ کہیے کہ اس معاملے میں انہوں نے اعراض برتا ہے اس لیے برتا ہے کہ اعراض برتنے میں فائدہ تھا. ان کی تو ذہنیت وہم موردون ذہنیت ہی یہ ہو گئی ہے ان لوگوں کی اعراض برتا جائے. یہ عزیزان من بنیاد اختلاف کی بنیاد تفرقے کی فرقہ بندی کی کہ کتاب اللہ کی طرف بلایا جائے تو وہاں سے اعراض برتا جائے. قرآن نے کہا تھا 16/64 وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. یہ کتاب ہم نے نازل اس لیے کی ہے کہ جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کو یہ واضح کرے. کیا بات اس کتاب کی بتائی. جتنے اختلافی امور ہیں ان لوگوں کے ان میں یہ وضاحت کے حق وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور جو قوم پھر اس پہ ایمان لائے گی کہا رحمت اور ہدایت تو اس کے پاس آ گئی کیونکہ اس نے تو بتا دینا ہے ہر اختلافی معاملے میں اس نے بتا دینا ہے کہ حق کی راہ کون سی ہے. سن لیا آپ نے اس کتاب کی موجودگی میں اختلاف. دوسری جگہ ہے 42/10 42/10 وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ. کوئی اختلافی بات تمہارے اندر آ جائے کتنی اہم چیز ہے عزیزان من. کوئی اختلافی معاملہ آپ کے اندر آ جائے کیا کرو فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. اس کا فیصلہ خدا سے لے لیا کرو. خدا سے کیسے فیصلہ لے لیا کرو. اللہ میاں کہ ہاں تو جا نہیں سکتا آدمی. سن لیجیے خدا کا فیصلہ کہاں سے لیا جائے 5/44. اور سن لیجیے کہ ایمان والا کسے کہتے ہیں اور کافر کسے کہتے ہیں. عزیزہ مان جگر تھام کے سنیے گا. کہا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو بھی خدا کی اس کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتا انہی کو تو کافر کہا جاتا ہے. معاملہ ختم ہو گیا. آپ یہود و نصارہ کو مومن بنا رہے تھے. سنیے ہم کہاں جا کے رکتے ہیں. جو بھی کتاب اللہ کے مطابق حکومت نہیں کرتا حکم من لم یحکم. حکومت کہتے ہیں فیصلہ کرنے والی اتھارٹی. جو بھی کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتا کافر ہوں. بات انہیں کو تو کافر کہتے ہیں. مانتے رہیے آپ اپنے ذہن خدا کو بھی مانتے ہیں رسول کو بھی مانتے ہیں. ہم تو پانچوں ارکان اسلام اجزاء ایمان جو ہیں ان کو مانتے ہیں. قرآن کہتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. بات تو عمل کی ہے. یہاں فیصلے کس سے لیتے ہو. معاملات کے تصویر کیسے ہوتے ہیں قانون کیسے بنتا ہے. اب لا الہ الا اللہ کے معنی سمجھ میں آ گئے نا. الہ اس کے سوا کوئی نہیں. الہ صاحب اقتدار صاحب قانون اتھارٹی ساورن اتھارٹی. اس سے فیصلہ لینا ہے. کیسے لینا ہے. اس کی کتاب سے فیصلہ لینا ہے. جو اس کی کتاب سے فیصلہ لیتا ہے وہ مومن ہے. جو اس سے فیصلے نہیں لیتے ہیں کافر ہیں. عزیزان من غور کیجیے کیا اس کے بعد بھی قرآن کریم کے بعد بھی کوئی اس فریب میں رہ سکتا ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں اور کافر کون ہوتا ہے. کیا اس کے بعد بھی وہ دعوت جو آ رہی ہے بلیورز ان گاڈ کی معاف فرمائیے گا. قرآن کی روح سے اگر آپ نے فیصلہ لینا ہے تو پھر تو بلیور ان گاڈ تو آپ کو ملے گا نہیں. پھر تو پلڑا ہی ان کا بھاری ہو جاتا ہے جو نہیں مانتے ہیں. اولئک هم الکافرون. بڑی غور طلب چیزیں یا سیاسی حربے استعمال کر لینے اور اس کے لیے یا اپنے آپ کو فریب دے لینا یا دنیا کو فریب دینا. میں نے عرض کیا تھا ان پہ تو گلا نہیں ہے. اس لیے تو انہوں نے تو یہی سن رکھا تھا کہ ہم بھی خدا مانتے ہیں یہ بھی خدا کو مانتے ہیں. اس لیے انہوں نے تو کہہ دیا. میں پوچھتا ہوں ان سے جن کے سامنے یہ کتاب ہے یہ کیسے مانیں گے ماننے والے خدا کے. لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ تو اس لیے نہیں بیٹھیں گے پرکھنے کے لیے کہ اس پرکھنے کے بعد صورت تو یہ ہوگی کہ اپنی پرکھانی شروع ہو جائے گی. جب بھی ہم نے ان کے کفر کو دیکھا قرآن پکار کے ان سے کہہ دے گا ارے دل یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے. اولئک هم الکافرون. لہذا یہ لوگ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون. عجیب چیز. کتاب اللہ کے مطابق اگر فیصلے نہیں لیے جاتے
تو بہرحال اتنا تو مانتے ہی ہیں نا کہ یہاں نہ صحیح قیامت میں دوزخ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. کہا انہوں نے اس کے لیے ایک عقیدہ بنا لیا کہ وہ چند دن جن میں ہم نے وہ سبت کے دنوں میں دکانیں کھول لی تھی، مچھلیاں پکڑ لی تھی، وہ ہیں کچھ دن جن میں ہم نے جہنم میں جانا ہے. آپ کو معلوم ہے ان کے یہاں کا یہ عقیدہ کہ اتنے دن بھی کیوں جانا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے جو شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے، ان کے بزرگ، وہ اس دوران میں اللہ میاں کے پاس ہوں گے، معاملات کے فیصلے کرتے، اور یہاں فیصلے جن جن کے ہوتے چلے جا رہے ہوں گے ان کو جنت میں جہنم میں بھیج دیں گے. تو جہنم میں ہمیں یہ بھیج دیں گے اتنے وقت کے لیے جتنے میں وہ وہاں سے فارغ نہیں ہوتے. ہاں جی، اتنے وقت کے لیے. تو یہ جہنم میں جا کے کہیں گے وہ کھیتی کی طرح ہم پٹھا ٹنگے آیا، اتنے وقت کے لیے جہنم میں جائیں. غرہ ہی سی دین، اتنا بڑا فروغ ہے جو دین کے معاملے میں. اتنی خود فروغی میں مبتلا ہے، کیسی سیلف ڈسپشن. انہوں نے اتنا تو مانا کہ چند ہی دنوں کے لیے صحیح اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. یہ امت ہے ایک خدا کے معبود کی جو کہتے ہیں کہ جائیں گے ہی نہیں صاحب، باہر سے بچوا لیا جائے. لیکن ان میں ایسے بھی ہیں جو مانتے ہیں کہ نہیں، پہلے بھیج دیے جائیں گے، باہر سے بخشوا لیے جائیں تو پھر تو عدل نہیں رہتا نا. وہ عدل کا بھی تقاضا پورا کرنا کوئی کسے آتا ہے ویسا بھی جانے. عدل کے تقاضے کی بنا پہ خدا جہنم میں بھیج دے گا، اور شفاعت کے تقاضے کی بنا پہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکال کے جنت میں لے جائے. یہ ہے اہل شریعت، ان کو پھر بھی جانا پڑتا ہے. یہ ان کی طرف اللہ ایام معدودات، کچھ دنوں کے لیے جانا پڑتا ہے. اہل طریقت کہتے ہیں کہ صاحب واہ تم انتظار کرتے رہو وہاں بیٹھے ہوئے، یہ ان سے 4 قدم پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے. بڑی دلچسپ چیز ہے تقویت القلوب، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء لکھا ہوا یہ ہے کہ جنت میں دیکھیں گے لمحہ تو بہت لوگ وہ ہوں گے کہ وہ جنہیں وہ ملا ہی نہیں تھا ٹکٹ وہاں جانے کا. جنت کے دروازے کے اوپر رضوان کھڑا ہوا ہے گیٹ کیپر، ٹکٹ کلکٹر. اب اسے جان پڑے گی کہ چوری آئیں گی پیسے وداؤٹ ہی لیں گے سارے وہ جواب نہیں دے گا جڑا سردار جی دے اردو میں. سردار جی کی کوٹھی پہ یہاں سے باہر پہرے والا کھڑا ہوا، سنگین لگائی ہوئی، بندوق لگائی ہوئی کھڑا ہے. وہ کوئی آئے، انہوں نے آگے کہا کہ سردار جی اندر ہم نے منسٹر صاحب کو ملنے کے لیے جانا ہے، چلے جائیں؟ یہ کیسے جا سکتے ہو، دیکھتا نہیں ہم کیسے کھڑے ہیں بندوق لیے تلوار لیے ہوئے. اس نے کہا جی وہ 2 آدمی جو ہیں وہ تو چلے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے سانو پوچھا بھی کہتے ہیں لیکن یہاں کچھ اور ہوا. عزیزان مان ان کتابوں کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے پاس موجود ہے. وہ یہ کہیں گے کہ جن کا رب بھی ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے چلے گئے. حضرت صاحب اندر مسکرائیں گے. تو ان میں لکھا ہوا ہے کہ ہر پیر اپنا جو کمبل ہے، آپ کو پتہ لگا کہ کمبل کیوں لیا ہوتا ہے؟ ہر پیر کے کمبل کے ایک ایک داغے کے ساتھ 1-1 لاکھ مریدوں کی روحیں چلتی ہوئی ہوں گی، دعا پہ ہوئی ہیں. تو وہ کمبل لیے ہوئے چلا جا رہا ہے اور رضوان نے ایک ٹھیک ان کا دیکھا، اندر پاس کر دیا، اندر جا کے مجھے چاہ کر دی جنت نظر آ گئی. ابھی جانے من کیا سنتے ہیں اہل شریعت کو، تو پھر بھی چند دن کے لیے وہ کہتے ہیں انتظار کرنا پڑے گا. بہرحال باہر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عقیدے کے مطابق خدا سے لے کے جائیں گے. کون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جن سے یہ کہلوایا گیا قرآن میں کہ ان سے کہہ دو کہ اگر میں بھی خدا کے کسی حکم سے معصیت کروں تو میں بھی عذاب یوم عظیم سے ڈرتا ہوں. وہ جو لوگوں کو کروڑ در کروڑ کو کہتے ہیں کہ مجرمین کو لے جائے گا بخشوا کے، وہ اپنی ذات کے متعلق یہ کہہ رہا ہے میں بھی اگر خدا کے حکم کی سرکاری کرتا ہوں ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم سے. یہ جو امت بڑی محبوب ہوتی ہے، بیٹی محبوب نہیں تھی اس محبوب کو جس نے بیٹی سے یہ کہہ دیا تھا کہ فاطمہ ذہن میں یہ نہ رکھنا کہ محمد کی بیٹی ہوں اس لیے وہاں چھوٹ جاؤں گی. کوئی شخص عمل کے بغیر وہاں چھوٹ نہیں سکے. کیا یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ امت میں بھی شامل نہیں تھی؟ لیکن یہ بھی حدیث بیان کر دی جاتی ہے، وہ بھی بیان کر دی جاتی ہے.
اس لیے کہ قرآن کی یہ آیت نہیں بیان کی. کہا کہ غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، جو انہوں نے وضع کیا ہے یہ وضی روایات جو ہیں، انہوں نے دین کے معاملے میں خود فریبی میں مبتلا کر دیا ہے ان کو. کیا انداز ہے قرآن کے بات کرنے کا عزیزان. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کرتے رہو وضی روایات سے اپنے دل کو بہلاتے رہو، کیا بات. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پوچھو ان سے کیا ہوگا پھر اس دن جس دن جمع کیے جائیں گے، اس دن جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یوم مقافات عمل. فَكَيْفَ، پوچھو ان سے جو اس وقت تو خود فریبی میں مبتلا ہو، اپنے آپ کو فریب میں مبتلا، کیا ہوگا اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے. کون سا دن ہے عزیزان ایمان؟ کیا ہوگا اس دن؟ یہاں بات یہی چلی آ رہی تھی نا کہ وہ یہودی وغیرہ 3 دن کے بعد ان کو جتنے شاخے ہیں دے جائیں گے، یہاں محبوب کی امت والے یوں لے جائیں گے، اہل طریقت پیر صاحب کے کمبل کے ساتھ چلے جائیں گے. یہ ایک دن جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہاں کیا ہوگا اس دن میں؟ وفیت کل نفس ما کسبت، جو کمائی کسی نے کی ہوگی وہ ملے گی، پوری ملے. عدل کیا ہوگا؟ ہم لا یظلمون، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی. وہ دن ہے جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں. 2-4 منٹ زائد لیتا ہوں اس لیے کہ لفظ ایسا آ گیا. کیا کروں عزیزان ایمان، الفاظ ہی تو ہیں جن کا مجموعہ قرآن ہے، اور یہی تو اعجاز ہے اس قرآن کا. نفس ما کسبت، کسب آپ بھی جانتے ہیں، کمائی، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں. یہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کا صلہ، جس کا معاوضہ آپ کو ملتا جاتا ہے. شام میں کی کمایا نہیں تھی، وہ گلا دیکھتا ہے نا اپنا پھر کہ کیا کمایا. آج کی کوئی بھی کمائی نہیں ہوئی. کوئی چیز آپ کے پاس ہوتی ہے جسے آپ کمائی کہتے ہیں، کمانا کہتے ہیں اس کو ہیں، تو جس آپ کی محنت کا نتیجہ ساتھ کے ساتھ آتا چلا جائے. آپ دیکھیے کہ انہوں نے مقافات عمل کی روح سے عمل کی بجائے یہ کثرت کہہ کے بات کیا کہی قرآن نے. وہ سریع نصاب جو ہے ہمارے یہاں تو صورت یہ ہے کہ ادھر سے تم کام کرتے چلے جاتے ہو، جس طرح سے کمائی والے کو پیسے ملتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح سے تمہارے ہر عمل کا نتیجہ جو ہے وہ ہم دیتے چلے جاتے ہیں ساتھ کے ساتھ. سفلت موازی نا، سفت موازی نا، دونوں پلڑوں کے اندر ہم ڈالتے چلے جاتے ہیں ساتھ کے ساتھ، ادھر بھی. اور اس کے بعد پلڑا ایسا کھڑا ہے کہ وہ ایک پرزہ بھی ادھر پڑتا ہے بتا دیتا ہے کہ اتنا ہو گیا، ادھر پڑتا ہے اتنا ہو گیا. سریع الحساب. اس دن وفت یا کل نفس ما کسبت، یہ کمائی جو ہے ہر ایک کی ہر ایک کو پوری دی جائے گی. اور وہاں جو ہے وہ 2 لفظ اور وہاں لہا ما کسبت و علیہا ما کسبت مکتسبت. میں نے اس دن بھی یہ عرض کیا، یہاں لہا و علیہا کہہ کے یہ کہہ دیا. لہا کے لیے عام طور پہ عربی زبان میں لام آتا ہے فائدے کے لیے، بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے، خوشگوار نتائج کے لیے. علا عام طور پر آتا ہے مخالفت کے لیے، کسی کے خلاف جانے والی. یہ ما کسبت کی کمائی جو کسی کے حق میں جانے والی ہے وہ بھی اس کو مل جائے گی، اور جو کسی کے خلاف جانے والی ہے وہ بھی اس کو مل جائے گی، پوری کی پوری. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہو. کہا یہ ہے صحیح عقیدہ، نہ یہ کہ کوئی اس کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا، کوئی اس کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا. یہ وہ دن ہے. کہا تو قرآن میں یوم ہے، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ یوم کے معنی تو یہ دن نہیں ہوتا کہ ڈے بریک صبح سے شام تک کا جو عرصہ ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں. عربی زبان میں یوم وقفہ، لمحہ، مدت، میعاد، پیریڈ، انگا، یہ سب یوم کہلاتا ہے. اس لیے یہ کہیے مقافات عمل کا وقت، جب نتائج سامنے آتے ہیں، یہ تو جب میں آؤں گا آگے آخرت اور قیامت پر تو اس میں یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. بات سامنے آ گئی تو عرض کر دوں کہ میری یہ کتاب آخرت کے متعلق جو ہے، جس میں ان تمام چیزوں کے متعلق میں نے قرآن کے حقائق دیے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ معرفت القرآن کی وہ آخری کڑی تکمیل کو پہنچ گئی، چھپ رہی ہے. کنونشن تک امید ہے آپ کے سامنے آ جائے گی، یہ چیزیں اس میں آ جائیں گی کہ یہ پھر یوم کیا ہے، کب واقعہ ہوتا ہے،
یہ سمجھ لیجئے کہ جب اس نے سریع الحساب کہا ہے تو وہ تو ہر سانس کے اندر آپ کے یہاں قیامت موجود ہے. آپ کے ہر عمل کا اثر آپ کی ذات پہ مرتب ہوتا چلا جاتا ہے. یہی نظام ہے, یہی وہ چیز ہے جسے لے کے آپ آگے جاتے ہیں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. عزیزان امام, سورہ آل عمران کی آیت 24 تک آ گئے. 25ویں آیت آگے جو آ رہی ہے بڑی اور اہم, اس اعتبار سے کہ بڑی تفصیل طلب ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ